اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عرض کربلا، شہادت گاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت سے کئی سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے پر مامور فرشتے نے اللہ تعالی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرشتے کی آمد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا خیال رکھنا، کوئی اندر داخل نہ ہو۔ اس اسنا میں کہ آپ دروازے پر نگہبان تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آئے اور بازور اندر چلے گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر جا چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں لے کر چومنے لگے تو فرشتے نے عرض کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ فرشتے نے کہا، بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھا دی۔ وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی فرماتے ہیں، ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل سو رہے تھے کہ اچانک جاگ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان و ملول تھے۔ آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی جس کو آپ الٹتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی مٹی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ حسین عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں کی مٹی ہے۔ یہ مٹی آقا علیہ الصلوۃ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمائی تھی اور فرمایا تھا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا ہے۔ ایک لطیف نکتہ، یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب ازواج میں سے زیادہ محبوب تھیں، ان کو مٹی عطا نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ مطہرہ کے سپرد فرمائی، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے فرمائی اور فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی۔ چنانچہ جب واقعہ کربلا ظہور پذیر ہوا، اس وقت صرف ام سلمہ ہی زندہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات وفات پا چکی تھیں۔ سن شہادت کی نشاندہی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ کی نشاندہی فرما دی تھی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے شہادت فرمانا تھی، بلکہ اس سن کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا جس سن و سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت ہونے والی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 60 ہجری کے سال
اور لڑکوں کی امارت یعنی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ہجری کے سال سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ 60 ہجری میں میرے جگر کے ٹکڑوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور انہیں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ صرف چند افراد کی ہلاکت ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پوری امت مسلمہ اس طرح ہلاکت کا شکار ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا اور آپس میں اس قسم کے اختلافات پیدا ہوں گے جو ہمیشہ امت کی تباہی و بربادی کا سبب بنتے رہیں گے۔ امارت الصبیان سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرما کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ اس وقت کے حکمران فہم و فراست سے عاری اور دین میں کمزور و ضعیف ہوں گے۔ نیز مذکورہ حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ دین میں کمزور لوگوں کی حکومت و امارت 60 ہجری سے شروع ہوگی اور یزید 60 ہجری میں ہی تخت نشین ہوا تھا، بلکہ یزید کے بارے میں تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ پہلا شخص ہوگا جو عدل و انصاف کے نظام کو تباہ کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا امر حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا 60 ہجری سے پناہ مانگنا۔ علامہ ابن حجر بیسمی مکی فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو ان کا علم تھا، اسی لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو 59 ہجری میں وفات دے دی۔ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جائے شہادت اور سن شہادت کو پہلے سے بتلا دیا گیا تھا، بلکہ اس وقت کی بھی پہلے سے نشاندہی کی جا چکی تھی کہ میدان کربلا میں اہل بیت کرام کے خیمے کس کس جگہ نصب ہوں گے، سبحان اللہ، اور کس کس جگہ پر ان کا خون بہے گا۔ چنانچہ حضرت اسبغ بن بنانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی جگہ پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، جب آپ نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹی دکھائی۔ الغرض شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی صریح شہادتیں اور واضح دلائل موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہر خاص و عام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت کا چرچا ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام توف یعنی
کربلا میں شہید ہوں گے۔ راہ عزیمت اختیار کرنے کی وجہ: جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے رخصت کی راہ دکھائی اور کہا کہ کوفی بے وفا ہیں، وہ دھوکہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ کے قدم منزل شہادت کی طرف کشاں بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ اتنی مدت کے انتظار کے بعد آج وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے۔ گھڑی میں میرے نانا جی علیہ السلام کے جوہر شہادت کا ظہور تام ہونا قرار پایا ہے۔ وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو شہادت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا وہ لوگوں کے مشوروں سے رک کر اپنے آپ کو اس عظیم نعمت سے محروم کیوں کر لیتے؟ ان کی چشم بصیرت اس امر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روحانی طور پر کربلا کے میدان میں اپنے مقدس دودھ کی تاثیر دیکھنے کے لیے منتظر ہوں گی کہ جسے میں نے اپنے پاک دودھ سے پالا ہے، وہ آج امتحان میں کس طرح سرخ رو ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی اپنے مقدس خون کا رنگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر سواری کرائی تھی اور سجدے کے دوران حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر بیٹھ جانے کی صورت میں ان کے از خود اتر جانے تک سر نہیں اٹھاتے تھے، وہ بھی اس بات کے منتظر ہوں گے کہ آج میرا بیٹا میرے جوہر شہادت کا ظہور تام کس طرح بنتا ہے اور میری سیرت کی کتاب میں شہادت کا باب کس طرح رقم کرتا ہے۔ میرے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے دین کی آبیاری کس طرح کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جب میدان کربلا پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بارہا کہا کہ شہادت میرا مقدر ہو چکی ہے، مجھ کو تو شہید ہونا ہے، لیکن میں تم پر شہادت ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ تم میں سے جس کسی نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں چلے جائے، رات کے اندھیرے میں چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری شہادت جوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تام کے لیے مقدر کر دی گئی ہے، اس لیے آپ نے جان دینے سے خود کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ کسی بھی لمحہ زندگی میں بارگاہ خداوندی میں اس انجام سے بچنے کی دعا کرتے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو ممکن تھا کہ کربلا میں پانسا پلٹ جاتا اور اہل بیت کے ایک فرد کے شہید ہونے کے بجائے یزیدی لشکر تہس نہس ہو جاتا۔ دعا سے حالات تو بدل جاتے، لیکن اس طرح جوہر شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ممکن نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو آسمان کی طرف توجہ فرماتے، خدا کی ذات قدیر بادلوں کو حکم کرتی، وہ برستے اور پیاس کی کوئی صورت نہ رہتی، لیکن یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا، اور شہادت جتنی مظلومیت اور غربت کی حالت میں ہو، جتنی بے بسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر چاہتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر چاہتے تو آسمان کی طرف توجہ فرماتے، خدا کی ذات قدیر بادلوں کو حکم کرتی، وہ برستے اور پیاس کی کوئی صورت نہ رہتی، لیکن یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ظہور تھا، اور شہادت جتنی مظلومیت اور غربت کی حالت میں ہو، جتنی بے کسی کی حالت میں ہو، اسی قدر رتبے میں بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی کر بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن پانی پی کر شہید ہونا اور بات تھی، اور پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر شہید ہونا اور بات تھی۔ مظلومیت کی یہ ساری کیفیات جوہر شہادت کے ظہور کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے تھیں۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے چشمہ پیدا ہو سکتا ہے تو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بعید نہ تھا کہ آپ کے حکم سے میدان کربلا میں پانی کے کئی چشمے بہہ نکلتے۔ اگر آپ فرات کی طرف اشارہ کرتے تو فرات اپنا رخ بدل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ الغرض آپ جو چاہتے خدا تعالی کی ذات وہ کر دیتی، مگر نہ آپ نے چاہا اور نہ خدا تعالی کی ذات نے ایسا کیا، اس لیے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا باب رقم ہونے والا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں رقم نہ ہو سکا تھا۔